بڑے افسوس کی بات ہے، خدارا اس عمل سے بچ جائیں وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ سامعین و ناظرین، آج ہم دو بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر ان کو جوش دے کر غسل کرنا چاہیے تو کیا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہیں پر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم دو بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی رات کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر ان کو جوش دے کر غسل کرنا چاہیے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ شب برات کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہیں پر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں تک شب برات کی رات بیری کے پتے پانی میں ڈال کر جوش دے کر غسل کرنا تو یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر جوش دے کر مغرب کے بعد غسل کرے گا تو سارا سال وہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنا مستحب ہے کہ مغرب کے بعد بیری کے پتے 7 پتے لے لیں یا 9 پتے لے لیں، ان کو پانی میں جوش دیں اور اس کے بعد اس میں سادہ پانی ملا کر نارمل یا نیم گرم جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد اس پانی سے غسل کریں تو انشاءاللہ پورا سال غسل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو فرض یا واجب سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اور دوسرا کہ جہاں پر کچھ لوگ اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس عمل سے بچیں اور اپنے عزیز و اقارب بچوں کو بھی اس عمل سے بچائیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے آتش بازی کا عمل۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، خدارا اس عمل سے بچ جائیں وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ اور یہ آتش بازی جو ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے، ہندوانہ رسم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے اور جسے ہمارے ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ شادی بیاہ کے علاوہ اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ شب برات کے موقع پر ہوتا ہے، حالانکہ یہ سراسر نقصان دہ چیز ہے۔ ہر سال شب برات کے موقع پر اس لعنت سے کئی گھر جو ہیں وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں، کئی جانیں لقمہ اجل بن جاتی ہیں، کئی نوجوان اپنے قیمتی اعضاء جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، بعض کی شکلیں جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آتش بازی کرنے والے نوجوان اور ان کے والدین کو چاہیے کہ آتش بازی ایک بری وبا اور شیطانی عمل ہے۔ آتش بازی سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے رب اور رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آتش بازی ایک فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ خون پسینے کی کمائی ضائع ہوتی ہے بلکہ کئی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو ذرا اے مسلمانوں، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنا پیسہ نظر آتش کر رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس پیسے کو آتش بازی کرنے کی بجائے غرباء میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ آتش بازی کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو مساجد میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار یا تلاوت قرآن، ان کی عبادت میں بھی خلل کا سبب جو ہے یہ آتش بازی بنتی ہے اور فضول خرچی کا سبب بھی آتش بازی ہے۔ تو اس لیے اس آتش بازی سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ رات ہمیں اپنی مغفرت کے لیے عطا فرمائی ہے، اور بجائے ہم اپنی مغفرت کے ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال ادھر پیش ہو رہے ہوں اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ فلاں شخص جو ہے یہ آتش بازی کر رہا ہے، فلاں جگہ پر پٹاخے چلا رہا ہے، یہ
دیگر لغویات میں مصروف ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا عبادت کرنا بھی پیش کیا جائے، ذکر و اذکار کرنا بھی پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔